नाज़रीन आदाब, 2 अप्रैल 2022 मुताबिक 29 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरों के मुताबिक डेमोक्रेसी जांच एजेंसियों के किरदार और जिम्मेदारी उन्वान पर एक लेक्चर को खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने बताया कि कैसे बरतानिया हुकूमत से अब तक भारत में पुलिस सिस्टम में बदलाव हुआ है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सीबीआई संगीन अवामी निगरानी के दायरे में आ गई है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जांच एजेंसी को आजादाना खुद मुख्तार बनाना वक्त की मांग है। एक ही जुर्म की कई एजेंसियों से जांच इस्तेहसाल की जानिब ले जाती है। मुल्क के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने मुख्तलिफ मामलों में सीबीआई की कार्रवाई और गैर मुतहर्रिक को लेकर कहा कि इससे जांच एजेंसी की एतमादियत पर सवाल खड़े होते हैं। सीजीआई ने कहा कि बदउनवानी के इल्जामात को लेकर पुलिस की शबीर तार तार हो गई है। अक्सर पुलिस अफसरान हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। सियासी नुमाइंदे तो बदलते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा रहोगे। नए महीने के आगाज के साथ ही अवाम पर महंगाई की मार फिर पड़ी है। सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दामों में 250 रुपए का इजाफा कर दिया है। ताहम ये इजाफा 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर के दामों में किया गया है। कीमतों में इजाफे के बाद दिल्ली में नीले रंग के इस सिलेंडर की नई कीमत 2253 रुपए हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान की बुनियाद बहुत मजबूत है और खोखले नारों से मुल्क के इत्तेहाद को मुतज़लज़ल नहीं किया जा सकता। अदालत ने ये रिमार्क 3 कश्मीरी तलबा की जमानत मंजूर करते हुए दिया। इन तलबा पर इल्जाम है कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाले पाक भारत मैच में भारत के खिलाफ नारे लगाए थे। इन तीनों तालिबे इल्मों पर बगावत की दफात लगाई गई थी। तीनों आगरा इंजीनियरिंग कॉलेज के तालिबे इल्म है और वजीर आजम की खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जेर तालीम है। केस का फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद बांस की लाठी से नहीं बनता जो खोखले नारों के सामने मुनहदिम हो जाए। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने जुमे को हिंदुस्तान के साथ देरीना दोस्ती का हवाला देते हुए यूक्रेन के बहरान पर एक तरफा नुक्ता नजर के बजाय एक जामे नुक्ता नजर अपनाने पर हिंदुस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान को कोई भी सामान फराहम करने के लिए तैयार है जो वो हमसे खरीदना चाहता है। हम बातचीत के लिए तैयार है। रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। यूपी पुलिस से परेशान एक खातून ने यूपी असेंबली और बीजेपी दफ्तर के सामने खुदकुशी की कोशिश की है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बीजेपी दफ्तर पहुंचने के बाद खातून ने खुद को नजर आतिश करने का इरादा किया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने खातून को ऐसा करने से रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि खातून का नाम राम प्यारी है और वो लखनऊ के रानी खेड़ा की रहने वाली है। खातून का इल्जाम है कि उसके लड़के को पुलिस बिलावजह परेशान कर रही है। वो कहती है कि मेरा लड़का बेकसूर है, लेकिन गुसाईगंज पुलिस जबरन उसे जेल भेज रही है। फिलहाल खातून को अस्पताल भेज दिया गया है। मालेगांव 2018 बम धमाके मामले के कलीदी मुलजिम कर्नल श्रीकांत पुरोहित को उस वक्त शदीद धचका लगा जब मुंबई हाईकोर्ट ने मुकदमे से डिस्चार्ज किए जाने वाली उसकी अर्जदाश्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। वहीं मुंबई हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जरिए यौमिया बुनियाद पर जारी समाअत पर स्टे लगाने से भी इनकार कर दिया है। ये इत्तला जमीयत की जारी करदा एक प्रेस रिलीज में दी गई है। हिंदुत्व और जात पात की सियासत से किनारा कश होकर उत्तर प्रदेश में नई योगी हुकूमत अपनी तवज्जो तरक्की और तकसीम पर मरकूज करेगी। यानी तरक्की और तकसीम की पॉलिसी को लागू करके रियासत की मईशत को मुल्क में सबसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। वज़ीर आला के मीडिया मुशीर मृत्युंजय कुमार ने जुमे को बताया कि नई बीजेपी हुकूमत का अहम एजेंडा तरक्की और तकसीम होगा। वज़ीर आला ने तकसीम और तरक्की यानी 2D को फरोग देने के लिए वज़रा और ओहदेदारों के साथ मीटिंगों का एक दौर शुरू कर दिया है। अफसरान और वज़रा को अगले 100 दिनों में अपने महकमे का तफसीली एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत भी दी गई हैं। शिवपाल यादव और सीएम योगी के दरमियान मुलाकात के बाद से यह कयास आराइयां की जा रही थी कि शिवपाल जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। इस पर बीजेपी लीडरों के मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहे हैं। शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने की कयास आराइयों पर जब रियासत के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरी तरफ निशाद पार्टी के सदर और महकमा माही परवरी के वजीर संजय निशाद ने कहा कि दरवाजे सबके लिए खुले हैं, पार्टी उसका खैर मकदम करेगी जो बीजेपी के उसूलों पर चलेगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद फैजाबाद के बाद एक और जिले का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। फर्रुखाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम तब्दील करने का मुतालबा करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत तहरीर किया है और मुतालबा किया है कि फर्रुखाबाद की तारीख बहुत कदीम है। ये 3 दरियाओं गंगा, रामगंगा, काली नदी के दरमियान वाक़ है और यह कदीमी जमाने से है। इस वक्त इसे पांचाल क्षेत्र कहा जाता था। फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की बीजेपी लीडर के मुतालबे से मुताल्लिक सवाल पर
سماجوادی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے کہا کہ نام بدلنے سے دل نہیں بدل جائیں گے، نام بدلنے کی جو سیاست کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ملک کی شناخت پرانے ناموں سے ہی ہے۔ سنی بورڈ آف انڈیا کے تحت جلسہ استقبال ماہ رمضان کا انعقاد نظام باغ چوپٹیا میں کیا گیا، جس کی صدارت بورڈ کے صدر شہاب الدین خان نے کی اور نظامت کے فرائض رفعت شدہ صدیقی نے ادا کیے۔ مولانا کفیل احمد ندوی نے سورہ بقرہ کی ان آیات کا ذکر کرتے ہوئے ان کا ترجمہ پیش کیا جن میں اللہ نے روزے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینوں کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پروگرام کا اختتام صدر سنی بورڈ شہاب الدین خان کی دعا کے ساتھ ہوا۔ علی کانگریس کی ایٹنگ جعفر رضا ایڈوکیٹ کی صدارت میں منعقد ہوئی میٹنگ میں ماہ رمضان کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے تمام مومنین کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کی گئی۔ روبینہ مرتضی نے کہا کہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، اور قرآن کریم میں اس عبادت کے لکھے جانے کی وجہ لعلکم تتقون بتائی گئی ہے، یعنی روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق تقوی کی راہ ہی وہ راہ ہے جس پر چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ روزہ ہمیں تقوی کی مشق کراتا ہے، لیکن ہم کو اس بات کا خاص خیال بھی رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی مشق صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق مرکز ادب کے زیر اہتمام استقبال ماہ رمضان المبارک کے پرمسرت موقع پر رودولی کے قضیانہ میں ایک نعتیہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت شمیم حیدر نے کی اور نظامت کے فرائض شاہد صدیقی نے انجام دیے۔ مہمان خصوصی کے طور پر نصیر انصاری بارہ بنکوی نے شرکت کی۔ بزم کے صدر شاہد صدیقی نے مہمان خصوصی نصیر انصاری کو شال پیش کر ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر محفل شمیم حیدر کے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا۔ مشاعرے میں نصیر انصاری بارہ بنکوی، اکبر مہندی اون، کاوش رودولوی، شاہد صدیقی، تابش رودولوی، شعیب انصاری، مجیب رودولوی اور جون خادم نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ آخر میں بزم کے جنرل سیکریٹری و میزبان محفل کاوش رودولوی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ اتر پردیش اقلیتی کمیشن کے چیئرمین اور درجہ حاصل کابینہ وزیر اشفاق سیفی نے دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں ادارے کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی اور نائب محتمم مولانا عبدالخالق مدراسی سے ملاقات کرنے کے بعد دارالعلوم کے تعلیمی نظم و نسق اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا اور ادارے کے قیام کے پس منظر سے متعلق ذمہ داران سے تمام معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر اشفاق سیفی نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کر وزیر اعظم نریندر مودی کے خواب کو پورا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ بتانے والے افراد کم علم ہیں، اور وہ دارالعلوم کی تاریخ، جنگ آزادی میں علماء کا کردار، تحریک ریشمی رومال اور یہاں دی جا رہی تعلیم کے متعلق ناآشنا اور ناسمجھ ہیں۔ سرزمین امروہہ سے طب یونانی کے حوالے سے اہم خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر چندا میاں کی کلینک کو اس سال کا حکیم اجمل خان گلوبل ایوارڈ 2021 برائے بیسٹ یونانی کلینک اعزاز سے دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں سرفراز کیا گیا، جہاں طب یونانی سے وابستہ ملک کی اہم ترین شخصیات موجود تھیں۔ اس دوران ڈاکٹر چندا میاں کے پسر ڈاکٹر سہیل مرزا کی طبی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ اس اعزاز کو سماجی و ادبی حلقوں میں گراں قدر نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ امروہہ کی علمی، ادبی اور سماجی شخصیات کی جانب سے اس اعزاز کے حاصل ہونے پر ڈاکٹر سہیل مرزا کو مبارکبادی پیغامات حاصل ہو رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ تپیدق اور سانس کے امراض کے پروفیسر نے تپیدق کے سنگین اثرات کے حوالے سے آج بتایا کہ ٹی بی دنیا کے سب سے مہلک امراض میں سے ایک ہے اور دنیا بھر میں روزانہ ہزاروں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ عالمی وبا کورونا نے ٹی بی کے خاتمے کی جنگ میں برسوں کی پیش رفت کو پیچھے الٹ دیا ہے۔ عوامی سطح پر اب ٹی بی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور معالجین کو ٹی بی کے علاج سے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ایم یو کے شعبہ تپیدق اور سانس کے امراض کے پروفیسر نے بتایا کہ کچھ علامات کے ذریعے ٹی بی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، حالانکہ علامات عام طور پر ابتدائی مرحلے میں نظر نہیں آتی، تاہم ابتدائی مرحلے میں ہی اس بیماری کی تشخیص ہو جانے پر اس کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں گوشت فروشوں کی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف ہندو تنظیمیں گوشت فروشوں کو گوشت کی دکانیں بند کرنے کی دھمکی دے رہی ہیں اور اب نوراتری کے نام پر گوشت کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہندو یوا واہنی کے کارکنوں نے غازی آباد کے ڈپٹی کلکٹر کو ایک میمورنڈم دیا ہے جس میں نوراتروں کے دوران گوشت کی دکانیں بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کلکٹر نے بھی تحقیقات کے بعد کارروائی کرنے کا یقین دلایا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ یورپیوں نے افغانستان کے عوام کی امداد سے متعلق دعوے تو بہت کیے لیکن کوئی مدد فراہم نہیں کی، جبکہ ان یورپیوں کے برعکس
شخص اسلامی جمہوریہ ایران افغان پناہ گزینوں سے متعلق ذمہ داری کا احساس کرتا ہے اور آج 40 لاکھ سے زائد افغان اسلامی جمہوریہ ایران کے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج افغانستان کے اندر جو بات اہم ہے وہ اس ملک میں تمام گروہوں اور نسلی گروہوں کی شراکت سے ایک جامع حکومت کا قیام ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جس ملک کی خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتا اور نہ ہی دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو اور بلاک پالیسی سے بچیں۔ عمران خان نے کہا کہ قوم ایک آزاد خارجہ پالیسی بنانے سے بنتی ہے۔ 3.5 سالہ حکومت میں پاکستان کو خارجہ محاذ پر جو عزت ملی وہ پہلے کبھی نہیں ملی۔ عمران خان کے بقول ہم سے کہا گیا کہ آپ روس کیوں چلے گئے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج کچھ لوگوں نے اشکنیں سلوائی ہوئی ہیں اور وہ انٹرویوز دے رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ یوکرین کے حکام کا اندازہ ہے کہ روس نے راتوں رات کیف سے 700 یونٹس کا سامان واپس لے کر بیلاروس منتقل کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ فوجی انخلا روسی اعلانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے کہ ماسکو کیف کے ارد گرد کشیدگی کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف نے جمعے کو اطلاع دی کہ اس کا خیال ہے کہ روس کا مقصد ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے جن پر اس کا فی الحال قبضہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روس فوجیوں کو مشرقی علاقوں میں منتقل کرنا جاری رکھے گا۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین میں افغانستان کے امور سے متعلق کانفرنس کے ضمن میں چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے ایران اور چین کے اقتصادی شعبوں کو فروغ دینے پر تاکید کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے اس ملاقات میں کہا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کا اقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق ہے اور وہ عالمی سطح پر انسانی حقوق کو سیاست کی نظر کرنے اور دوسرے ممالک کے امور میں مداخلت کے خلاف ہیں۔ عالمی بینک نے افغانستان میں $60 کروڑ مالیت کے 4 پروجیکٹس روک دیے ہیں۔ بینک نے ایک بیان میں بتایا کہ منصوبے طالبان حکومت کی جانب سے لڑکیوں کو سیکنڈری اسکول آنے سے روکنے کے فیصلوں کی وجہ سے روکے گئے۔ خیال ہے کہ عالمی دباؤ پر متعدد یقین دہانیوں کے بعد طالبان نے لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول کھولنے کے چند گھنٹے بعد ہی انہیں پھر بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اس حوالے سے افغانستان کی وزارت تعلیم کے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ لڑکیوں کے اسکول اس وقت تک بند رہیں گے جب تک کہ اسلامی قانون اور افغان ثقافت کے مطابق کوئی منصوبہ تیار نہیں کر لیا جاتا۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔